بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک آدمی کے پاس ایک غلام تھا۔ وہ غلام بڑا ہی محنتی اور آقا کا فرمانبردار بھی تھا، جو کئی برسوں سے اپنے آقا کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس آقا کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، چاند کی بدن والی، حسین اور خوش مزاج۔ جب لڑکی بلوغت کے قریب پہنچی تو بہت سارے طلبگار باری مہر دے کر نکاح کی خواہش کرنے لگے۔ ہر وقت اس کی دروازے پر لڑکی کی طلبگاروں کا آنا جانا لگا رہتا۔ دوستو، آقا اپنی نوجوان بیٹی کی شادی بھی جلد از جلد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو ایک باحیا نوجوان کی تلاش تھی، ایسا خاندانی نوجوان جس کی غیرت یہ گوارا نہ کرے کہ وہ راہ چلتی عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ ایک طرف تو وہ آقا اپنی بیٹی کے لیے باحیا خاندانی نوجوان کی تلاش میں تھا، اور دوسری طرف وہ ہندو غلام اپنے ہی آقا کی خوبصورت لڑکی پر عاشق تھا اور اس کو دل و جان سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر پاتا۔ اس لیے وہ بار بار کوشش کرتا رہا کہ کسی بھی طرح سے اس کی محبوبہ کی شادی نہ ہو سکے، اور اپنے آقا کو کہتا کہ مال کا بھروسہ نہیں ہے، دن میں آتا ہے اور رات کو ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ سردار کا بیٹا ہونا بھی معمولی ہے، کیونکہ وہ اپنے مال پر مغرور ہوتا ہے۔ بہت سارے امیر مرد ایسے ہیں جن کی بری حرکتیں اپنی باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ بہرحال پھر ایک روز اس ہندو غلام کی آقا نے اپنی لڑکی کے لیے ایک نیک داماد پسند کر لیا، جو تمام خاندان اور قبیلے کے لیے باعث فخر تھا۔ رشتہ دار عورتوں نے کہا اس کے پاس نہ مال ہے نہ سرداری، لیکن آقا نے کہا یہ لڑکا روح زمین پر بغیر ان چیزوں کی بھی سونے کا خزانہ ہے۔ دوستو، جب اس ہندو غلام کی تمام تدابیریں ناکام ہو گئے تو وہ پریشانی کے عالم میں بیمار پڑ گیا اور دن بدن کمزور ہونے لگا۔ بہت سی طبیبوں نے کوشش کی لیکن وہ علاج نہ کر پائے۔ عقل کہتی تھی اس کو بیماری دل کی ہے اور جسم کا دوا دل کے غم میں بیکار ہے۔ اس بیچارے ہندو غلام نے اپنے حال کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہا، اور پھر ایک رات آقا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو تنہائی میں اپنے غلام کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی حال کے بارے میں دریافت کرو، وہ اپنی ماں کی بجائے شاید تم سے اپنا غم بیان کر دے۔ دوستو، آقا کی بیوی اگلے دن تنہائی میں غلام کے پاس گئے اور مہربان ماں کی طرح اس کی سر میں کنگھی کی اس کی محبت نے غلام کو نرم کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی دل کی بات زبان پر لے آیا اور کہنے لگا، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ بیٹی کی شادی کسی اجنبی سرکش سے کر دیں گے۔ وہ میرے آقا ذاتی ہے اور میں زخمی جگر ہوں، کیا افسوس نہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہ جائے؟ دوستو، غلام کی بات سن کر آقا کی بیوی نے چاہا کہ اس کو مارے بیٹھے اور بلا خانے سے نیچے گرا دے۔ جیسے غصہ تو بہت آیا لیکن صبر کر گئی اور خود کو قابو میں رکھا، اور بعد میں جب اپنے خاوند کے پاس گئی تو سارا قصہ اس کو بیان کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ غلام ایسا کمینہ نکلے گا، ہم نے گمان کیا کہ وہ بھروسے کا ہے۔ بیوی کی بات سن کر آقا نے کہا، صبر کرو اور اس غلام کو خوشخبری سنا دے کہ ہم لڑکی تجھے ہی دیں گے، تاکہ شاید غلام کی دل سے لڑکی کا خیال نکل جائے، اور پھر تم تماشا دیکھنا اسے کس طرح سبق سکھاتا ہوں۔ بس تو اس کا دل خوش کر دے اور اسے کہہ دے کہ سچ یہی ہے کہ حقیقتاً ہماری لڑکی تیرا جوڑے ہے، ہم پہلے نہ سمجھے تھے جبکہ اب ہم سمجھ گئے، ہم آپ کو ہی اپنی بیٹی دیں گے۔ یہ سب کہہ دے تاکہ وہ مطمئن ہو۔
مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شیر خیال انسان کو موٹا کر دیتے ہیں، جیسے چارے سے جانور موٹا ہوتا ہے اسی طرح آدمی عزت اور بڑائی سے پھولتا ہے۔ حقا کی بیوی بولی، اس ذلت و رسوائی کے معاملے میں میری زبان کیسے ہلے گی؟ میں اس کی خاطر ایسی بکواس کیوں کروں؟ میری طرف سے وہ شیطان سے چاہے مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آقا نے کہا کہ تو اسے تسلی دے تاکہ اس شفقت سے اس کی بیماری جاتی رہے، اور مجھے اتنی مہلت دے کہ یہ باریک کاٹنے والا صحت یاب ہو جائے۔ جب مالکہ نے اسے ہندو غلام کو تسلی دی تو وہ پھولے ناز سما تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گیا۔ دوستو، اس نے ہزاروں شکریہ ادا کیا اور کہتا کہ مالکن کہیں ایسا نہ ہو یہ فریب ہو۔ جب آقا نے دیکھا کہ اس کا غلام صحت مند ہو چکا ہے تو اس نے ایک مجمع جمع کیا اور دعوت کی کہ میں غلام کی شادی کر رہا ہوں۔ وہاں پر موجود سارا مجمع اس غلام کو مبارکباد دینے لگا اور کہا، اے نوجوان، تجھے مبارک ہو۔ یہاں تک کہ اس غلام کو اس بات کا یقین ہو گیا اور پھر اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ناظرین، پھر شادی کی پہلی رات آقا کی بنائے ہوئے منصوبے کا وقت بھی آ گیا۔ اس نے ایک لڑکے کو دلہن کی طرح سجوایا اور لڑکیوں کی طرح اس کی کلائیاں بنوائی، اور اس طرح اس غلام کو مرغی دکھا کر مرغا دے دیا اور ایک ہٹے کٹے لونڈی کو گونٹ پہنا کر اس کی کمرے میں بیچ دیا اور تنہائی میں شمع بجھا دی، اور وہ ہندو غلام ایک آپ کا ذات کی بجائے ہٹے کٹے غلام کے ساتھ رہ گیا، اور پھر ساری رات وہ چلاتا رہا جب باہر دب بجانے والوں کی وجہ سے کسی نے اس کی چلانے کی آواز نہ سنی۔ دن نکلنے تک وہ ساری رات اسے اپنی آتش و نفس کی آگ میں جلاتا رہا اور اسے ذلیل کرتا رہا۔ صبح ہوتی ہی وہ ہندو غلام نے مرد حالت میں حمام میں گیا اور نہا دھو کر رنجیدہ حالت میں واپس آ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے لڑکا دلہن کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی ماں بھی محافظ بن کر وہاں بیٹھ گئی۔ اس غلام نے تھوڑی دیر اس آقا ذات کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے ڈچکا دیا اور بولا، خدا کرے تیرا کوئی جوڑا نہ ملے، تو جیسے بدکار اور بری دلہن سے میں فنا مانگتا ہوں۔ تو دن میں کچھ اور رات کو کچھ اور ہے، خود ہی اپنا آقا کے گھر سے بھاگ گیا۔ بے شک اس غلام کو سبق مل چکا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، تاکہ اسی طرح کی اچھی اور سبق آموز ویڈیو کے لیے میری چینل کو سبسکرائب